برصغیر پاک باہن مغل سلطنت کے اعلیٰ ترین سربراہان مملکت تھے جو بنیادی طور پر ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے جدید ممالک کے علاقوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ مغل حکمرانوں نے خود کو بادشاہ، عظیم بادشاہ یا شہنشاہ کا لقب اختیار کیا۔ مغلوں نے 1526 سے ہندوستان کے کچھ حصوں پر حکومت کرنا شروع کی اور 1707 تک برصغیر کے تقریباً تمام حصوں پر حکومت کی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے زوال پذیر ہوئے، لیکن 1857 کے ہندوستانی بغاوت تک برائے نام علاقوں پر حکومت کی۔ مغل وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ترک منگول نسل کے تیموری خاندان کی شاخ تھے۔ ان کا بانی بابر وادی فرگانہ جدید دور کا ازبکستان سے تعلق رکھنے والا تیموری شہزادہ تھا جو امیر تیمور کی براہ راست اولاد سے تھا، جسے عام طور پر مغربی اقوام میں تیمرلین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تیمور کی بورجیگن شہزادی سے شادی کے ذریعے چنگیز خان سے بھی وابستہ تھا۔ بہت سے مغل شہنشاہوں نے شادی کے ذریعے اتحاد قائم کیا اور ہندوستانی راجپوت اور فارسی نسب قائم کیا تھا، کیونکہ شہنشاہ راجپوت اور فارسی شہزادیوں کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر اکبر آدھا فارسی تھا، اس کی ماں فارسی نژاد تھی۔ جہانگیر آدھا راجپوت اور چوتھائی فارسی تھا، اور شاہ جہاں 3/4 راجپوت تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی معیشت طاقت تھی۔ اس کی مالیت عالمی GDP کے مطابق 25% سے زیادہ تھی۔ مغلیہ سلطنت نے تقریباً تمام برصغیر پاک باہن پر حکمرانی کی۔ مغل علاقہ مشرق و چٹاگانگ سے کابل اور مغرب میں بلوچستان تک پھیلا ہوا تھا، اور شمال میں کشمیر سے جنوب میں دریائے کاویری کے طاس تک علاقے شامل تھے۔ مغل سلطنت کی اس وقت کی آبادی کا تخمینہ 150 ملین دنیا کی آبادی کا 1/4 کے درمیان لگایا گیا تھا۔ 18ویں صدی کے دوران مغلوں کی طاقت تیزی سے کم ہوتی گئی اور آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو 1857 میں برطانوی راج کے قیام کے ساتھ ہی معزول کر دیا گیا۔ مغل سلطنت کی بنیاد بابر نے رکھی تھی، جو ایک تیموری شہزادہ اور وسطی ایشیا کا حکمران تھا۔ بابر اپنے والد کی طرف سے تیموری شہنشاہ امیر تیمور کی براہ راست اولاد سے تھا۔ اپنی ماں کی طرف سے منگول حکمران چنگیز خان کی طرف سے اس خاندان کو شیبانی خاندان کے ذریعے ترکستان میں اپنے آبائی علاقوں میں بے دخل کر دیا گیا تھا۔ 40 سالہ شہزادہ بابر نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے کابل میں حکمرانی قائم کی اور درہ خیبر کے ذریعے افغانستان سے ہندوستان میں جنوب کی طرف حملے کیے۔ بابر کی افواج نے 1526 میں پانی پت میں فتح کے بعد شمالی ہندوستان کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم مسلسل جنگوں اور فوجی مہمات میں مصروفیت کی وجہ سے نئے شہنشاہ کو ہندوستان میں خود کو مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سلطنت کا عدم استحکام اس کے بیٹے ہمایوں کے تحت واضح ہوا، جسے باغیوں کا فارس میں جلا وطن کر دیا تھا۔ فارس میں جلا وطنی نے صفوی اور مغل درباریوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے، اور مغل دربار نے مغربی ایشیائی ثقافتی اثر و رسوخ میں اضافہ کیا۔ مغل حکومت دوبارہ ہندوستان میں ہمایوں کی فارس سے فاتحانہ واپسی کے بعد شروع ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک حادثے میں ہمایوں کی موت ہو گئی۔ ہمایوں کا بیٹا اکبر اپنے وزیر بیرم خان کے ماتحت تخت پر بیٹھا، جس نے ہندوستان میں بابری سلطنت کو مستحکم کرنے کی مدد کی۔ مغل سلطنت کو اکبر نے جنگ اور سفارتکاری کے ذریعے تمام علاقوں میں پھیلانے میں کامیاب رہا اور دریائے گوداوری کے شمال میں تقریباً پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ اب اس نے اپنی وفادار ایک نئی حکمران اشرافیہ تشکیل دی اور ثقافتی ترقی کے حوصلہ افزائی کی۔ اس نے یورپی تجارتی کمپنیوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا۔ ہندوستانی مورخ ابراہیم ایرالی نے لکھا ہے کہ بابری دربار کی شاندار دولت سے غیر ملکی اکثر متاثر ہوتے تھے، لیکن سلطنت کی مجموعی قومی پیداوار کا 1/4 حصہ 655 خاندانوں کے پاس تھا، جبکہ ہندوستان کے 120 خاندانوں کے پاس اہم حکومتی عہدے تھے۔ لیکن اس دور میں عوام غربت کی زندگی میں پس رہے تھے۔ 1578 میں اکبر کو شیروں کا شکار کرتے ہوئے مرگی کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے اکبر اسلام سے بیزار ہو گیا اور ہندو مت اور اسلام کے اہم آہنگ مذہب کو قبول کر لیا۔ اکبر نے اپنے دربار میں مذہب کی آزادی کی اجازت دی اور اپنی سلطنت میں سماجی، سیاسی اور اختلافات کو بابر سے لے کر اورنگزیب تک مغل حکمرانوں کا گروپ پورٹریٹ، جس کی بیچ میں مغلوں کے اجداد تیمور بیٹھے ہوئے تھے۔ بائیں طرف شاہ جہاں، اکبر اور بابر سمرقند کے ابو سعید اور تیمور کے بیٹے میران شاہ کے ساتھ، دائیں طرف اورنگزیب، جہانگیر اور ہمایوں اور تیمور کے دو دوسری اولادیں عمر شیخ محمد سلطان تشکیل دیا۔ 1707 حل کرنے کی کوشش کی۔ ایک نیا مذہب دین الہی ایجاد کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے اندرونی طور پر ایک مستحکم ریاست چھوڑی جو اپنے سنہری دور کے لیے جانی جاتی تھی۔ اکبر کا بیٹا جہانگیر افیون کا عادی تھا اور ریاست کے معاملات سے غفلت برتا تھا اور لالچی وزیروں کے زیر اثر آ گیا تھا۔ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں کے دور میں
بابری دربار کی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچی، جس کی مثال آج محل قید ہے۔ تاہم حکومت برقرار رکھنے کے لیے لاگت آنے والی آمدنی سے زیادہ ہونے لگی۔ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ اپنے والد کے بیماری کے نتیجے میں 1658 میں جانشین بن گیا۔ دارا شکوہ نے ہم آہنگی پر مبنی ہندو مسلم مذہب اور ثقافت کی حمایت کی، تاہم مذہبی افراد کی حمایت کے ساتھ شاہ جہاں کے چھوٹے بیٹے اورنگزیب نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب نے 1659 میں دارا کو شکست دی اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اگرچہ شاہ جہاں اپنی بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا، لیکن دارا اور اورنگزیب کے درمیان تخت کے لیے جانشین کی جنگ ہوتی ہوئی دیکھی۔ آخرکار جب اورنگزیب تخت نشین ہوا تو اس نے شاہ جہاں کو نظر بند کر دیا۔ شاہ جہاں اپنے 3 بیٹے دارا شکوہ، شاہ شجاع اور اورنگزیب ان کے نانا آصف خان چوہارم کے ساتھ اورنگزیب کے دور میں مغل سلطنت نے ایک بار پھر سیاسی طاقت حاصل کی اور یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گئی۔ لیکن اورنگزیب نے جب شریعت کے قیام کے نفاذ کا اعلان کیا تو بڑے بڑے تنازعات نے جنم لیا۔ اورنگزیب نے مغلیہ سلطنت کو وسیع مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر 3.2 ملین مربع کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں اب ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش شامل تھے۔ 1707 میں اورنگزیب کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت میں بغاوت ہونا شروع ہو گئی۔ سلطنت چھوٹی سے چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اورنگزیب کی وسط ایشیا میں اپنے خاندان کے آبائی زمینوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اورنگزیب کے لیے ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ فوج ہمیشہ شمالی ہندوستان کے زمیندار اشرافیہ پر مبنی تھی، جنہوں نے مہمات کے لیے گھڑ سوار دستے فراہم کیے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے ینیچری کے برابر کچھ بھی نہیں تھی۔ دکن کی طویل اور مہنگی فتح اورنگزیب کو گھیرنے والی کامیابی کی چمک کو بری طرح کم کر دیا تھا۔ دکن کی فتح کے اختتام پر اورنگزیب نے دکن میں شریف خاندانوں کو ضبط شدہ اراضی سے نوازا تھا، جس سے اشرافیہ کو ضبط شدہ اراضی کا انعام نہیں دیا گیا تھا، اور وہ مزید مہمات میں حصہ لینے کے لیے سخت ناراض و ناخوش تھے۔ اورنگزیب کے بیٹے شاہ عالم نے اپنے والد کے مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی، تاہم 1712 میں اس کی موت کے بعد مغلیہ خاندان افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا۔ 1719 تک 4 بادشاہیوں کے بعد دیگرے تخت پر برجمان ہوئے تھے۔ اکبر شاہ ثانی اور اس کے 4 بیٹے محمد شاہ کے دور میں سلطنت ٹوٹنا شروع ہوئی اور وسطی ہندوستان کا وسیع علاقہ بوبرید سے مراٹھا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کسی علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے مغلوں نے ہمیشہ اس علاقے کے اہم قلعہ پر حملہ کر کے قبضہ کیا۔ ہندو مراٹھا ماہر گھوڑ سوار تھے، جنہوں نے مغلوں کے ماتحت جنگوں میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مراٹھا محاصروں کے ذریعے قلعوں پر قبضہ کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ ان کے پاس توپ خانے کی کمی تھی، لیکن وہ مغل فوج کو سپلائی کرنے والے کاروانوں کو مسلسل روک مغل قلعوں کی فوج کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ مراٹھوں کی وجہ سے مغل کمانڈروں نے بار بار اپنی حکمت عملیوں کو تبدیل کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے مغل اپنی قدی سے زیادہ زمین مراٹھوں کے ہاتھ کھو بیٹھے۔ فارس کے نادر شاہ کی ہندوستانی مہم کا اختتام دلی کے فتح کے ساتھ ہوا۔ اس نے مغل سلطنت کے طاقت اور وقار کی باقیات کو چکنا چور کر دیا اور ساتھ ہی شاہی خزانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطنت بہت سے اشرافیہ نے اپنے معاملات کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور خود مختار مملکتیں بنانے کے لیے الگ ہو گئے، تاہم مغل شہنشاہ خود مختاری کا اعلیٰ ترین مظہر رہا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ مراٹھا، ہندو اور سکھ رہنماؤں نے شہنشاہوں کو ہندوستان کے خود مختار شہنشاہ ہونے کا رسمی اعتراف کیا۔ افغانوں نے، سکھوں اور مراٹھوں نے ایک دوسرے اور مغلوں کے خلاف جنگ کی۔ مغل شہنشاہ عالم دوم نے مغل سلطنت کے زوال کو پلٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور مجبوراً اسے بیرونی طاقتوں کا تحفظ حاصل کرنا پڑا۔ 1784 میں مہادجی شندے کے ماتحت مراٹھوں نے دلی میں شہنشاہ محافظ کے طور پر تسلیم کیا، اور یہ ماتحتی دوسری اینگلو مراٹھا جنگ کے بعد تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں مغل خاندان کے محافظ بن گئی۔ 1835 کے بعد کمپنی نے شہنشاہ کے اختیار کو تسلیم نہیں کیا، اسے صرف دلی کے بادشاہ کے طور پر قبول کیا اور ان کے سکے سے تمام حوالہ جات کو ہٹا دیا۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزول کر دیا اور بہادر شاہ ظفر کو میانمار جلا وطن کر دیا۔ انگریزوں نے سابق مغل سلطنت پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان پر اپنی حکمرانی کی۔